اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 سے۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو بقرۃ گائے کو۔ قالوا کہنے لگی، کون کہنے لگی؟ ان کی قوم، اتتخذون کیا پکڑتے ہو تم ہم سے ہزوا مذاق۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، یعنی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اگر کہوں اکونا ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آ گیا ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ ایسا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہائی میں بلایا تھا اور انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کو جو انہوں نے معبود بنایا تھا ان کے دلوں کو آزمانا تھا کہ کون کون ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کون کون ہے جو واقعی منافق ہیں اور کون کون جو واقعی مسلمان ہیں۔ یہاں پہ آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، کہ پتہ چل سکے جو ایمان والا ہے اور جو خالی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور دل سے قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ ایک بچھڑے کو لیں اور اس کو ذبح کر دیں، ایک گائے کا بچہ لینا ہے اور اس کو ذبح کر دیں۔ سمپل سی بات تھی، تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں مذاق کروں یا میں کوئی غلط بیانی کروں تو میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ قالوا کہا بنی اسرائیل نے، ادعو لنا دعا کیجئے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ماہیا کیسی ہو وہ۔ قالا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے اللہ، انہ بے شک وہ، بقرۃ گائیں، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر نہ بچی ہو، اوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، ففعلوا پس کر ڈالو ما تؤمرون جو حکم دیا جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی قوم ڈیٹھ قوم تھی، وہ ایسے کیسے کر دیتی ہے اپنے معبود کو قربان؟ انہوں نے کیا کہا؟ بہانے لگانے شروع کر دیے، سوالات پہ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اسی لیے ہماری قوم کو منع کیا گیا، امت محمدیہ کو منع کیا گیا کہ وہ بے جا سوالات نہ کرے، کیونکہ جب انسان زیادہ سوالوں میں پڑتا ہے تو وہ اتنا ہی گمراہ ہوتا ہے یا اس کے لیے اتنی ہی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اے میری قوم اتنے سوال مت کیا کرو، یہ نہ ہو کہ جیسے بنی اسرائیل پہ آزمائشیں ٹوٹیں، جیسے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تمہیں بھی نہ کرنا پڑ جائے۔ اب ان کی قوم نے کیا کہا؟ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ پہلے اللہ نے کیا کہا تھا؟ گائیں لو اور اس کو ذبح کر دو۔ اگر ایمان والے ہوتے، سچے مومن ہوتے تو ایک گائیں لیتے، سمپل سی بات، اس کو ذبح کر دیتے۔ لیکن یہاں پہ ماجرا کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں بتائیے کہ گائیں کیسی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ گائیں نہ بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، جوان ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بات ذرا آسانی والی تھی کہ تم ایک جوان گائیں لو اور اس کو ذبح کر دو، لیکن ان کے معبود کو قربان کرنا تھا، ان کے لیے کیسے برداشت تھا کہ ہم اس کو آسانی سے قربان کر دیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا یہ دیکھتے ہیں۔ قالوا کہا بنی اسرائیل نے، ادعو لنا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کیسا رنگ ہو اس کا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ بے شک یقول فرماتا ہے اللہ، انہ بے شک وہ، بقرۃ گائیں، صفراؤن زرد ہو، فاقعٌ گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسرٌ اچھی لگتی ہو، ناظرین دیکھنے والے کو۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کہا یہ تو آسانی کی بات ہے، گائیں، جوان گائیں لے کے ہم اس کو فٹافٹ قربان کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اتنی جلدی کیسے قربان کریں؟ اس میں ایک اور واقعہ تھا، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ گائیں اصل میں قتل کرنے کی کیا وجہ تھی، اس کو قربان کرنے کی وجہ کیا بنی۔ تو انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ جہاں پہ یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیسی ہو، اب اس کا رنگ بھی بتا دے۔ بہت سی گائیں جوان گائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی گائیں بتائی ہے تو کوئی اسپیشل کلر ہوگا، کوئی اسپیشلٹی ہوگی اس میں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ سے آپ دعا کریں اور پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا صفراء زرد رنگ ہو۔ زردہ رنگ آپ نے دیکھا ہوا نا،
جو زردے کا چاول بنتے ہیں، زردہ جو بنتے ہیں وہ زرد رنگ ہو، فاقیون گہرا ہو، گولڈن کلر ہو، یعنی صحیح زرد رنگ ہو، لونہا اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین اور دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہو، اس میں کوئی اور کلر نہ ہو، صرف ایک رنگ ہو، اور وہ رنگ کون سا ہو؟ زرد رنگ۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے ایک کلر والی یعنی زرد رنگ والی دیکھی ہے گائے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زرد رنگ والی کوئی گائے دیکھی ہو۔ اس میں کوئی نہ کوئی سپاٹ دوسرا لگا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی سکن کلر کی ہے تو اس میں وائٹ کلر آ جائے گا، یا بلیک کلر کا دبا لگا ہوگا، یا اگر پوری سکن ہے تو وہ ایسی گاڑا کلر نہیں ہوگا اس کا۔ تو یہاں پہ ان کے لیے مشکل پیدا ہوئی نا، وہ کوئی بھی گائے لے کر اس کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے اللہ کے کہنے پر ذبح کرنی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خاصیت تو ضرور ہوگی۔ اپنے رب سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہو۔ جب اللہ نے ان کو رنگ بتا دیا، آزمائش بڑھ گئی، مشکل بڑھ گئی، اب ڈھونڈتے پھریں کہیں پہ ملی نہیں تھی رہی زرد رنگ والی گائے۔ قالو کہا ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ماہیہ کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائیں، تشابہ شبہ میں ڈالی ہے، علینا اوپر ہمارے، وَإِنَّا اور بے شک، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون البتہ ہم راہ پائیں گے۔ اب جب ان کو اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے اور بتائیں کہ وہ گائیں کیا کرتی ہو، کیسی ہو۔ زرد رنگ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ وہ جوان ہو۔ اب ان کو یہ بھی نہ ہضم ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کرتی کیا ہو۔ اللہ نے خاص اس کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کوئی خاص گائے ہوگی، لاڈلی ہوگی، کیونکہ بہت سی گائیں ایسی ہیں جو ہم پر شبہ ڈال رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پائیں گے، ہمیں ضرور وہ گائے مل جائے گی جس گائے کا ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ قالا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہ بے شک، یقول فرماتا ہے اللہ، انہ بے شک بقرۃ گائیں، لا ذلول نہ جوتی ہو، تثیر الارض نہ زمین کو پھاڑے، ولا تسقی اور نہ پانی پلاتی ہو، ہرسا کھیتی کو، مسلمۃ تندرست ہو، لا شیاتا نہ عیب ہو یعنی نہ داغ دبا ہو، فیہا بھی اس میں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ رنگ کا بھی پتہ چل گیا ہے، اس کی قسم کا بھی پتہ چل گیا، اب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ وہ کیا کرتی ہو۔ پھر اللہ نے بھی بتا دیا، اللہ نے کہا لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ وہ زمین کو جوتی ہو، نہ وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کی گئی ہو، نہ وہ کسی کھیتی کو پانی پلاتی ہو، اور سب سے بڑی بات مسلمات تندرست ہو، لا شیاتا نہ کوئی داغ دبا ہو، نہ ہی کوئی اس میں عیب ہو۔ ایسی گائیں کہ پہلے جو مویشی پالے جاتے تھے وہ یا تو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے یا ان کا دودھ نکالا جاتا تھا، اس طرح استعمال کیے جاتے تھے، کوئی شوقیہ نہیں تھا پالتا، ٹھیک ہے، اس طرح تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائش میں ڈال دیا، اتنی مشکل گائیں بتا دی کہ وہ ایسی گائیں تھی جو لاڈلی ہو، گھر میں پلی ہو، اور نہ ہی اس نے کوئی کام کیا ہو، نہ ہی کسی کھیتی کو پانی پلایا ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی چوٹ کا نشان نہ ہو، اور زرد رنگ کی ہو۔ قالو کہا بنی اسرائیل نے، آنا اب جئتا لایا ہے تو بالحق کے ساتھ، حق کے بعد، فذبحوہا پس ذبح کر دیا اس کو، وما کادوا اور نہ تھے یفعلون وہ کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم کہتی کہ اب تو حق کی بات لایا ہے، اب تو نے ہمارے سامنے بات کو کلیئر کیا ہے، اب ہم ڈھونڈیں گے اس گائیں کو۔ ان کو پتا تھا یہ گائیں اتنی آسانی سے ملنی نہیں، وہ کیوں نہیں تھے ڈھونڈ رہے؟ تاکہ ہم قربان نہ کر سکیں، ہم اپنے معبود کو قربان نہ کریں۔ ڈھونڈتے رہے، کہتے ہیں کافی عرصہ گزر گئی، یعنی 40 سال بھی کہیں پہ لکھا آتا ہے تفسیر میں، کہیں پہ کچھ اس کی مدت اللہ جانتے ہیں یا اس ٹائم کے دور پہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذبحوہا پس ذبح کر دیا اس کو، وما کادوا اور نہیں تھے وہ یفعلون کرنے والے۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ ذبح کیسے کیا؟ یعنی ایک سب سے پہلے گائے ملی کہاں سے؟ ایک بچہ تھا جس کے پاس یہ گائیں تھی، ایک یہ ان کے پاس آئے اور آ کے اس کو کہا کہ ہمیں یہ گائیں چاہیے، اور وہ اکیلا بچہ تھا، یعنی وہی کفیل تھا اس گھر کا، اور وہی یعنی ہر چیز کا کرتا تھا۔ ایک گاؤں میں جا کے بڑی دور سے وہاں پہ یہ گائیں ملی تھی،
تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا یہ گائے تو میری بہت عزیز ہے، اس سے تو نہ میں نے کبھی پانی دیا ہے کھیتی کو، نہ ہی کھیتی باڑی کروائی اس سے، نہ ہی کوئی سامان لدوایا، یہ تو میری بڑی لاڈلی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو کہو گے، جو منہ مانگو گے، ہم وہ تمہیں دیں گے۔ تو اس بچے نے کیا کیا، اس نے جتنا وزن اس گائے کا تھا اتنا ہی وزن کا سونا لیا۔ اللہ اکبر، اتنی مہنگی پڑی گائے۔ جیسے سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے لو اور اس کو ذبح کر دو، تو یہ ان کے لیے آسانی نہیں تھی، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کی۔ پھر ان کو ایٹ دی اینڈ کیا کرنا پڑا، گائیں تو ذبح کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کو تو کرنا ہی کرنا تھا، لیکن ان کو مشکل کا سامنا بھی کتنا پڑنا پڑا، اتنا خوار ہوئے، پھر اتنے بس سونا بھی دینا پڑا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ جب کوئی حکم دیا جائے تو اس میں سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، اور نہ ہی اس میں سوال کرنے شروع کر دو کہ یہ دین میں ایسی بات کیوں کہی گئی، یہ اتنا ہی کیوں کہا گیا، یہ ایسے ہی کیوں کیا گیا۔ جب ہم سوالات میں پڑھتے ہیں تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، آگے اس کی جو دوسرا رخ کا، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا اس میں ایک اور واقعہ تھا، تو وہ آگے بیان ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کو ڈسکس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ آج کا سبق یہیں تک، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو کہیں پہ پرابلم لگ رہی ہو یا لگے کہ غلطی ہو رہی ہے مجھ سے ترجمے میں، تفسیر میں، تو ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، بھول ہو سکتی ہوں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہو رہی ہے مجھ سے ترجمے میں، تفسیر میں، تو ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، بھول ہو سکتی ہوں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں بھی پڑھ رہی ہوں آپ کی طرح ہی، تو کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی بڑی عالمہ نہیں ہوں، آپ جیسی ہی ایک عام سی انسان ہوں۔ تو ضرور اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے تو مجھے بتا دیا کریں، تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور باقیوں کی بھی ہو سکے آپ کے تھرو۔ اور ایک اور بات میں نے کہنی تھی، اگر یہ ویڈیوز کسی نے شیئر کرنی ہے کسی کے ساتھ بھی، تو آپ ایزیلی کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی اس قرآن کی طرف آ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے، جس سے آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔